شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام مفسر قیوم ہے اور اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جہاد ہے۔ چونکہ کچھ عرصے سے پوری دنیا میں غیر مسلم تو دور کی بات مسلمان بھی اس کا نام لینے سے ڈرنے لگے ہیں، تو آج ہم اس بارے میں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قرآن پاک میں کیا فرما رہا ہے اور ہمارے پر یہ جہاد کیسے فرض ہوا اور کیوں فرض ہوا۔ السلام علیکم جمشید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام مفسر صاحب، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جہاد، کہ یہ ہم پہ فرض کیوں ہوا۔ مفسر صاحب، جیسا کہ آپ نے جہاد کے بارے میں آج ٹاپک رکھا ہوا ہے، تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمارے اوپر کچھ چیزیں فرض کی ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ یہ تمام اللہ پاک کی عبادات ہے، اور ان میں سب سے افضل عبادت جو ہے وہ جہاد ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، اور اپنے مال اور جان سے جہاد کر، یہ سب سے افضل عبادت ہے اللہ کا، ایک مقدس حکم ہے اللہ پاک کا۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کا ایک مقدس حکم وہ کوئی ظلم سے بھرا ہوا ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی بندہ سوچے بھی نہ۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے جیسے جیسے ہمارے اوپر جو اللہ پاک نے جو ہمارے اوپر فرض کی ہے، ہر ایک عبادت کے کچھ اصول ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے باوضو ہونا، کپڑے صاف رکھنا، اس کے بعد اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حج کے اپنے جو ہے نا کچھ ارکان ہے، اس طرح روزہ ہے، ٹھیک ہے، روزہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اسی طرح جہاد کی بھی کچھ اصول ہے۔ اگر آپ اس اصول پہ جائیں گے تو جو اللہ نے ہمارے اوپر جو فرض کیا ہے، آپ اس سے جو نعمت ہے، جو رحمت اللہ پاک کی ہے، وہ آپ پالو گے۔ لیکن اگر اس سے آگے پیچھے جاؤ گے تو پھر اس کو آپ عبادت نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اب جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ جب آپ جہاد فی سبیل اللہ کرو گے، آپ نے اپنے خواہشات، اپنے جذبات، اپنے دنیائی زندگی کے جتنے بھی فائدے ہیں وہ سب کچھ بیچ کر آخرت کے بدلے آپ نے بیچ دی۔ اب اس میں نہ آپ کا جذبہ یا آپ کو کیا اچھا لگتا ہے یا آپ کے لیے کیا برا ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ صرف اور صرف معنی کیا رکھتی ہے؟ اللہ کا حکم۔ نہ تو زمین کے ٹکڑے کے لیے، نہ آپ حکمرانی حاصل کرنے کے لیے یا دنیا کی کوئی اور فائدے حاصل کرنے کے لیے جہاد نہیں ہوتا۔ جہاد صرف اور صرف اللہ کے دین کو قائم رکھنے، مظلوم کی مدد کرنے، اور اگر کوئی آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے تو اس کو جواب دینے کے لیے جہاد فرض ہے، مطلب ڈیفینس میں۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اب اللہ پاک قرآن پاک میں اس کے جو حصول بیان فرماتا ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، مجھے کیا اچھا لگتا ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ صحیح ہو گیا، مطلب جو اللہ نے فرض کر دیا ہے آپ نے اس کو سب سے پہلے آپ نے پہلے ہی اس کو رکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے لیے یا اپنے ذات کے لیے یا اپنے کسی فائدے کے لیے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جیسے کہ پاکستان ہے، یہ ایک امن سے بھرا ہوا ملک ہے، اس میں کوئی مطلب آپ جتنا بھی نیک بننا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے۔ یہاں نہ تو اذان پہ پابندی ہے، نہ نماز پہ پابندی ہے، نہ مسجد میں جانے پر پابندی ہے، نہ اس کے علاوہ آپ حج عمرے پہ جاتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، آپ کو ہر چیز کا اختیار ہے۔ تو پھر جہاں پہ آپ کو ہر چیز کا اختیار ہے، اس طرح کی جگہوں پہ اس کا امن برباد کرنے کے لیے جہاد نہیں ہوتا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب بھی آپ جہاد کے لیے نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ لڑتے ہو وہاں پہ کوئی مومن تو نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ایسا بندہ تو نہیں جو آپ سے نہیں لڑنا چاہتا،
پھر اللہ پاک نے ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی سبیل مقرر نہیں کی، کوئی راستہ مقرر نہیں کیا کہ آپ ابھی زبردستی کرو، کچھ اصول ہے۔ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ نساء میں فرماتے ہیں، اس کی آیت کے جو ہے وہ ہماری اسکرین پہ کے اوپر آیت نمبر، تاکہ جو بھی اپنے گھر میں اس پہ تحقیق کر سکتے ہیں اس کو، تاکہ پڑھے اور سب کو پتہ چلے کہ اصل میں جہاد ہے کیا، اور جہاں پہ اگر ہو تو ہم اس کو بآسانی سمجھ سکے کہ کون جو جہاد کر رہا ہے یا کون جہاد کے نام کو بدنام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس کو سمجھے۔ اب قرآن پاک میں سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتا ہے، کوئی مسلمان غلطی سے قتل اس کے ہاتھ سے ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی فائرنگ ہو گئی اس سے ہو گیا، یا کوئی بھی غلطی سے، تو اس کے لیے اللہ پاک نے کفارہ مقرر کیا ہے، اور وہ کفارہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا اور مقتول کو خون بہا دینا، جو وارثان مقتول ہے ان کو خون بہا دینا۔ لیکن اگر ایک بندے کے پاس غلام نہیں ہے، فار ایگزامپل غلام، تو اس کے لیے اللہ پاک نے 2 مہینے کے روزے اللہ پاک نے رکھے ہیں کہ وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا، اور جو مقتولان ہیں ورثان مقتول جو ہے ان کو خون بہا دے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ان میں پھر اللہ پاک نے 2 قسم کے، ایک وہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ کا صلح ہے، آپ کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، تو ان میں تو خون بہا ہے۔ اگر فرض کرے آپ کا کوئی جھگڑا ہے یا کوئی ہے تو پھر آپ نے وہ غلام آزاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اگر فرض کرے آپ نے قصدن جان بوجھ کر اگر آپ نے کسی مسلمان کو قتل کیا، تو اس کی سزا اللہ پاک فرماتا ہے کہ جہنم ہے، اور یہ سب سے بڑی سزا ہے، کیونکہ اگر اللہ کے لیے یا جہاد کے لیے میں نکلتا ہوں تو مجھے ان باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ایسا نہ ہو میں جنت کے بدلے میں دوزخ تو نہیں خرید رہا۔ میرے مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے لوگ محفوظ رہے، کہ جہاں پہ مومن ہوگا وہاں پہ امن ہوگا، وہاں پہ سلامتی ہوگی، وہاں پہ لوگوں سے خوف ختم ہو جائے گا کہ نہیں یہاں پہ اللہ کا مومن رہتا ہے۔ لیکن جہاں پہ مومن اگر خود کو ہم کہے اور ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بندہ گھبراتا ہے، کوئی خواتین گھبراتی ہے، مرد گھبراتے ہیں، بچے گھبراتے ہیں، تو سمجھو کہ ہمارے اندر کچھ تو غلط ہو رہا ہے، کچھ تو ہم غلط کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ پاک نے کچھ اصول بتائے ہیں، اور اس اصول کے اندر جہاد فرض کیا گیا ہے، اور یہ جس صورت میں اللہ پاک نے جہاد کو فرض کیا ہے، یہ اس میں ہم لوگوں کی زندگانی ہے، اس میں مومن کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جہاد کتنا ایک عظیم اللہ پاک کا فرض ہمارے اوپر ہے۔ قرآن پاک کو ہم سامنے رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں ریفرنس لینے میں ذرا آسانی ہو جائے اور ہم سے کوئی غلطی یا کوتاہی نہ ہو جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 190 190 اللہ پاک فرماتا ہے، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرے، اور زیادتی نہ کرنا، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 216 تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ممکن ہے تم ایک چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ہر بات کا حقیقی علم اللہ ہی کو ہے اور تمہیں کوئی علم نہیں۔ سورہ النساء پارہ 5 اور اس میں آیت نمبر 74 اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تو چاہیے کہ جو لوگ اس دنیاوی زندگی کو آخرت کے دائمی زندگی کے بدلے فروخت کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے، پھر خواہ قتل ہو جائے یا غالب آئے، ہر حال میں ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی آزادی کے لیے جنگ نہیں کرتے جو کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب،
ہمیں اس بستی سے جہاں کے باشندے بڑے ظالم ہیں باہر نکال اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا دے اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا یار و مددگار بنا۔ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ تو تم شیطان کے حامیوں کے خلاف جنگ کرو، بے شک شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے۔ اور اب جو مومن کے بارے میں ہے کہ جو قصداً کسی مومن کو مارے اور یا غلطی سے، ٹھیک ہے جی، تو یہ سورہ النساء پارہ 5 ہے، اور یہ آیت نمبر 92 سے ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر ڈالے سوائے غلطی کے، اور جو کوئی کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر ڈالے اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے اور اس کے وارثوں کو خون بہا دے، مگر یہ کہ وہ خود خون بہا معاف کر دے۔ پھر اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمنوں میں سے ہے اور وہ مومن ہو تو ایک مومن لونڈی یا ایک غلام آزاد کرے، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو کہ ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو مقتول کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے اور ایک مسلمان غلام آزاد کیا جائے۔ پھر جسے غلام نہ ملے وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے بطور توبہ کے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر مار ڈالے تو اس کی سزا جہنم ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور اس کی لعنت پڑی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے مومنو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہو تو جانچ لیا کرو، اور جو شخص تمہیں السلام علیکم کہے اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں۔ تمہارا مقصد دنیا کی زندگی کا ساز و سامان طلب کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے، پھر تم پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، پس تم خوب تحقیق کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ یقیناً تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو یہ کچھ آیات، کچھ ریفرنسز تھے، اس کو ہم سب کو سمجھنا ہوگا، اور اس عبادت کو جو اللہ پاک نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور اس کو تاکہ کم سے کم ہم مسلمان تو اس پہ شک نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جیسا کہ آج کل کے دور میں مختلف جگہوں پہ ہم سنتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ بم دھماکہ ہو گیا، فلاں جگہ پہ کسی نے بم رکھ دیا، کسی نے کچھ اور کر لیا، خودکش وغیرہ، یا جس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس طرح کے معاملات میں بھی آپ تحقیق نہیں کر سکتے۔ مطلب ایک بندہ ہے جو، اب آپ کو کیا پتہ کہ جس جگہ پہ آپ نے بم رکھا ہے وہاں پہ کون کون آئے گا یا کون کون جائے گا۔ اس میں اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو اللہ کے بڑے قریب ہو، جو عبادت گزار ہو، جو دین کو ماننے والا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہو، تو اگر آپ کی وجہ سے کسی بے گناہ کا شخص، ایک بے گناہ کی جان گئی، تو سمجھو کہ جو آپ کر رہے تھے تو آپ نے تو اپنے سارے اعمال، جو آپ کی محنتیں تھیں وہ تو ساری ضائع ہو گئی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر جب جہاد جب فرض ہوا اور انہوں نے، تو اس ٹائم پہ بھی یہ لوگ مدینہ سے باہر نکلے تاکہ وہ لوگ ادھر آ کے عام لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے، اور یہ بھی کسی کو تو نقصان پہنچانے والے نہیں تھے۔ تو یہ دین جو ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، میں نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا ہے کہ تم برائیوں سے روکتے ہو اور اچھے کام کا حکم کرتے ہو۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں بنی اسرائیل کو بھی فرماتے ہیں کہ آپ لوگ دوسروں کو تو نیکی کی حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو جب آپ نیکی کا حکم کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے تم اس گناہ کو خود ترک کرو گے، پھر آپ کسی کو حکم کرو گے۔ آپ خود نیک ہوں گے، پھر آپ کسی کو حکم کریں گے، اور جو برے کام جسے تم دوسروں کو منع کرتے ہو خود بھی منع ہوں گے۔ اب
اللہ پاک دوسری جگہ پہ جو ابھی ہم نے آخر میں سورہ النساء میں پڑھا کہ تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، اللہ پاک نے تم پہ رحم کیا اور تمہیں ایک سیدھا راستہ دکھایا۔ پھر ایک اور جگہ پہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی لڑائی کے دوران، جنگ کے دوران بھی کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دو، چاہے وہ غیر مسلم ہے، آپ اس کو پناہ دو، اور پھر اس کو کلام پاک کا علم دو، اس کو سناؤ، پڑھ کے سناؤ، کیونکہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ان لوگوں کو دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا دین جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، تو اس کو کبھی بھی انسانوں کے لیے وہ زحمت نہیں بن سکتا۔ تو آج ہم نے کوشش کی ہے کہ اس پہ مزید بھی ہم آگے ریفرنسز بھی دیں گے، مزید بھی اس کو ہم وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آج کے لیے ہم نے یہاں تک اس پہ بات کرنی تھی تاکہ جو مین کانسیپٹ ہے جہاد کے بارے میں وہ ہمارا کلیئر ہو۔ اللہ پاک ہم سے اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ کے حضور ہم توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ شکریہ جی۔